جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی ہم بیٹا جہاد چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کل اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھے کہ اس کے لغوی معنی کیا ہے، اس کے لیے جو ہے اس کے لفظی معنی کسی کام کے لیے کوشش کرنا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دین کی بلندی کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے لڑنا اور پوری طرح جان و مال کی بازی لگا دینا، یہ جہاد ہے۔ پھر بیٹا ہم نے جہاد کی فرضیت کے بارے میں پڑھا کہ کیسے جو ہے قرآن پاک میں اس کے بارے میں آیات ہوئیں، اور پھر فتنہ کو ختم کرنے کے لیے جو ہے جہاد لازمی قرار دیا گیا۔ اور فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں، لوگوں کو اسلام کی پیروی کا حق نہ دیا جائے اور انہیں اپنے خالق حقیقی سے جو ہے اس کی بندگی سے روکا جائے، تو یہ ایک ایسا ظلم ہے جس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹا ہم نے کل اس کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم جہاد کے مقاصد پڑھتے ہیں کہ جہاد کے مقاصد کون سے ہیں۔ مسلح جہاد کے سلسلے میں مسلح جہاد کہتے ہیں اسلحہ کے ساتھ، یعنی کہ بازو کے زور پر جو میدان جنگ میں جہاد جا کے لڑا جاتا ہے اس کو مسلح جہاد کہتے ہیں۔ تو مسلح جہاد کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہے، یہ بات جو ہے اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس کی اجازت ان دو مقاصد کے لیے دی گئی ہے۔ نمبر 1، اپنے دفاع اور حفاظت کے لیے، یعنی جب کوئی دوسرا آپ پر حملہ کرے تو اپنے دین اور اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھائے جائیں۔ اپنے دفاع یعنی کہ اپنے ملک کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے، یعنی جب کوئی دوسرا آپ پر حملہ کرے تو اپنے دین اور اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھائے جائیں۔ سیکنڈ کون سا ہے، کس وجہ سے کس مقصد کے لیے اس کی اجازت دی گئی؟ فتنہ دفع کرنا، یعنی جب انسان پر ظلم کیا جائے، اللہ کے بندوں کو اپنے بنائے ہوئے قوانین کی غلامی پر مجبور کیا جائے کہ دین تو اللہ کے ہے نا، اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، لیکن جب اللہ کے بندوں کو اپنے بنائے ہوئے جو انسان اپنے بنائے ہوئے قوانین ان کی غلامی پر مجبور کریں، بندوں تک اس کے مالک حقیقی کا دین نہ پہنچنے دیا جائے، دعوت دین کے قانونی راستے بند کر دیے جائیں، تو برائی، زیادتی اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، طاقت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کہیں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہو تو انہیں ظالموں کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے بھی جہاد ضروری ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں بے کس مردوں، عورتوں اور بچوں کی حمایت میں نہیں لڑتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال اور ہمارے لیے اپنے ہاں سے کوئی حامی اور مددگار بھیج۔ یہ بیٹا ایسے ممالک، ایسی جگہ جہاں پر مسلمان جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان پر ظلم کیا جا رہا ہو، وہ تکلیف میں ہو، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو، جیسے مثال کے طور پر بیٹا جہاں پر بھی مسلمان ممالک ہیں، جیسے برما آپ دیکھ لیں، وہاں پر مسلمانوں پر کتنے ظلم و تشدد ہو رہے ہیں، ان کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ بھارت دیکھ لیں، وہاں پر مسلمانوں کی آزادی، ان کی مذہبی آزادی چھینی گئی ہے، انہیں ان کی مذہبی رسومات نہیں ادا کی جانے دیتی۔ اب جیسے عیدین کے موقعوں پر انہیں جو ہے اجتماعی نمازیں نہیں پڑھی جانے دیتی، انہیں قربانی نہیں کی جانے دیتی، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ گائے کی قربانی کریں تو انہوں نے ہماری گائے ماتا کو مارا، اور ایسے کر کے بیٹا وہ پھر مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے ساتھ بہت برا طریقہ مساجد میں جانے سے روکا جاتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس طرح کے حالات ہوں کہ کسی دوسرے ممالک میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو ان کی مدد کے لیے تم سب مسلمان اکٹھے ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جو بے کس مرد ہیں اور عورتیں ان کی حمایت میں کیوں نہیں لڑتے، یعنی کہ ان کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے، جو کمزور سمجھ کر دبا لیے گئے ہیں، اور اپنے اللہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال دے اور ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار بھیج۔ جی بیٹا آگے ہم شہید کا مقام پڑھتے ہیں کہ شہید کا کیا مقام جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ جو شخص اسلام کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا جان دے کر شہید جان دے دے، اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے،
لڑتا ہوا شہید ہو اس کو شہید کہتے ہیں، اور اسلام میں شہید کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ اسے مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، بلکہ قرآن فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کے پاس اس کا رزق پا رہا ہے، البتہ تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ قرآن پاک میں شہید لوگ جو ہوئے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ جہاد کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مالی قربانی کی بھی ضرورت ہے۔ بیٹا یہ جو پہلا پیراگراف ہے اس میں کویشچن میں بنتا ہے کہ شہید کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو شخص اسلام کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا جان دے دے اسے شہید کہتے ہیں۔ اسلام میں اس کا بہت بلند درجہ ہے کہ اسے اسلام نے مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں دے گی، بلکہ فرمایا کہ یہ تو زندہ ہے اور اپنے پروردگار کے پاس وہ رزق پا رہا ہے، البتہ تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں۔ آگے نیکسٹ پوائنٹ پہ آپ اپنا جو ہے کویشچن لکھیں کہ مالی جہاد سے کیا مراد ہے۔ تو جہاد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مالی قربانی کی بھی ضرورت ہے، اسے اسلام نے مالی جہاد قرار دیا ہے۔ جو لوگ جہاد میں شامل ہونے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلے ہیں ان کے لیے ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے، کسی بھی مشکل وقت میں ان کی مدد کی جائے، ان کے مسائل حل کیے جائیں، ان کی جان مال اور عزت اور جائیداد کی حفاظت کی جائے، کیونکہ بیٹا ان کے جو مرد ہیں اگر وہ اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کی، انہوں نے اللہ کی راہ میں وہ چلے گئے ہیں تو پیچھے جو ان کے گھر والے رہ گئے ہیں ان کی مدد کرنا، ان کے لیے مالی جو ہے وہ تحفے بھیجنا، مالی لحاظ سے ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا، ان کی جو مشکلات ہیں ان کی عزت کی حفاظت، ان کی جان کی حفاظت، ان کی جائیداد کی حفاظت کرنا، یہ باقی مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان کی مدد کریں۔ اور جو خوش نصیب مسلمان جہاد میں شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیں ان کے خاندان کی دیکھ بھال تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور ان کے گھر والوں کی کفالت، ان کے کھانے پینے، لباس، علاج اور مکان کا بندوبست کیا جائے۔ ان بچوں کی تعلیم، تربیت اور تمام جو تعلیمی ضروریات ہیں ان کا انتظام کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی مجاہد کو سامان بہم پہنچایا، سامان بہم بیٹا بہم مدد کو کہتے ہیں کہ مدد کا سامان پہنچایا، کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی مجاہد کو سامان بہم پہنچایا یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی اچھی طرح خبر گیری کی، اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا۔ دیکھیں بیٹا ان لوگوں کی مدد کرنا، ان کی جو ہے ساتھ دینا کتنا زیادہ اہمیت کا باعث بنایا گیا کہ جو ان کے گھر والوں کی اچھی طرح خبر گیری کرے یا کسی مجاہد کے لیے کوئی مالی مدد کرے، ان کے لیے سامان بہم بھیجے، تو اس کا ثواب بھی ایسے ہے کہ جیسے اس نے خود ہی جہاد میں حصہ لیا۔ جی بیٹا آج کے اس کے 2 پوائنٹ ہی آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ نمبر 1 جہاد کے مقاصد اور سیکنڈ ہے شہید کا مقام۔ یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنی ہے، یہی آپ کا آج کا لیسن ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔